والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہادت ذوالنورین نے مسلمانوں کے درمیان اخلاص و نفاق کی ایک واضح لکیر کھینچ دی. کوئی مخلص بن گیا، کوئی منافق بن گیا. حق خلافت کو روافض نے نسب سے منسلک کر کے پہلے 3 خلفاء کو غاصب قرار دیا. نسب سے منسلک کیا ہے حق خلافت کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے، جبکہ دین نسب کو نہیں دیکھتا. تو اس لیے جن 3 خلفاء نے خلیفہ بنے ہیں ان کو کہا یہ دیکھیے جی دوسرے کا حق تھا نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد کا، انہوں نے اس حق کو لے لیا، چھینا ہے، تو اس لیے یہ غاصب ہیں، جس کا نتیجہ سبھی صحابہ سے نفرت اور ان کے مرتد ہو جانے کا عقیدہ بنا. جب غاصب قرار دیا تو یہ بھی کہا کہ سارے صحابہ نے چونکہ ان کا ساتھ دیا تھا، سیدنا علی کا اور حضرت حسن حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو لہذا یہ سب صحابہ قابل متنفر ہیں اور دین سے پھر گئے تھے. 12 اماموں کو پیدائشی معصوم اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے رہنمائی وصول کرنے والا بنا دیا. 12 اماموں کا تصور وہ آ گیا ان میں، اور ان کو کہا کہ یہ پیدائشی معصوم ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی غلطی گناہ نہیں ہے. اور پھر دوسری یہ کہ براہ راست سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی وصول کرتے تھے. تو کسریٰ کی سلطنت کا عرب مسلمانوں کے ہاتھوں زوال بھی اس میں مزید نفرت بھرتا گیا. کہ انہیں نفرت یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے، عربوں نے آ کے ہماری سلطنت کو پاش کیا ہے، یہ بھی ایک نفرت کا ذریعہ ہے. روافض نے صرف اسی روایت کو معتبر قرار دیا جو ان کے کسی امام تک جا پہنچتی تھی. جس کسی امام نے کچھ کہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے کچھ قائم نہیں مانیں گے. اس لیے ان کے مجموعہ ہائے روایت اہل السنہ سے علیحدہ ہو گئے، کیونکہ اہل السنہ کے یہ عقائد نہیں تھے کہ وہ 12 اماموں کو مانیں، ان کو الہ سمجھیں، ان کو معصوم قرار دیں. وہ کہتے نہیں، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ شریک ہیں. وہ روایت حدیث میں سوائے رسول کے کسی کو معصوم نہیں جانتے، اس لیے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لینے اور اسی پر عمل کرنے کے روادار ہیں، اور ہر روایت کو نقد و جرح کی چھلنی سے گزارنے کے قائل بھی. مختار ثقفی کذاب، اس کے زمانے عروج میں بھی علماء حدیث نے ہر ظاہر ہوتی حدیث کی اسناد کے بارے میں خوب سوال کیے کہ جو بھی حدیث ظاہر ہوئی سند اس کی بنائی لوگوں نے، انہوں نے سوال کر دیے محدثین نے، کس سے سنی، کب سنی، کہاں سنی. کیونکہ بعض ایسی روایات ظاہر ہوئیں جن میں سیدنا علی کے بارے بکثرت جھوٹ پھیلایا گیا تھا. تو یہ اس وجہ سے یہ سوالات کھڑے ہوئے. تو محدثین کے یہ سوالات جو تھے یہ بڑا دلچسپ تھے، سند کے بارے میں بھی تھے، متن کے بارے میں بھی تھے، اور وہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ جھوٹ کہاں ہے، کون بیچ میں ہے، کس نے یہ بات گڑھی ہے، کیا رنگ دے دیا ہے، اور یہ بات کیوں کہی گئی ہے. کیونکہ ان ساری گھڑی ہوئی احادیث میں جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اس لیے ان کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے، ورنہ یہ حدیث نہیں ہوتی. موضوع کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ گھڑی گئی ہے اور اس کو حدیث بنا کے پیش کیا گیا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو بہرحال یہ فیز گزر گئی، پھر تابعین کا دور آتا ہے. تو اس میں بھی نقد حدیث خوب ہوئی. سند اور متن کی اہمیت کو علماء نے آیات قرآنیہ سے مستنبط کیا. علماء نے کہا کہ سند ہو یا متن ہو، یا سند کی جو اہمیت ہے وہ ہو، اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن مجید سے ملتی ہے. امام مطر الوراق ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہ او اثارت من علم، یا علم کا کوئی اثر، کوئی نشان، کوئی دلیل وہ تمہارے پاس ہو تو لے آؤ. تو یہ نشان دلیل کیا ہے؟ یہ سند ہے. ٹھیک ہے نا.
آپ نے کس سے سنا؟ آپ تو اس کو ملے نہیں، آپ کے پیدائش سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، آپ نے کس سے سنا ہے؟ تو وہ جب کہے گا میں نے اپنے والد سے سنا یا دادا سے سنا تو پھر اس کو مانا جا سکتا ہے، ورنہ اس طرح بیٹھے بیٹھے کو کہہ دے فلاں نے کہا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. جیسے یہ کہنا کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. کوئی اسارہ ہو، اسارہ کوئی نشان چھوڑیے آپ کہ ہاں بھائی یہ بات ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے ہم نے سنا اور فلاں نے یہ دلیل دی. جب وہ نہ ہو تو یوں کہہ دینا تو آسان ہے. اس لیے یہ لفظ بھی قابل غور ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے نا بزرگوں نے فرمایا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ او اسارت من علم، اس سے مراد کیا ہے؟ اسناد حدیث ہے. انہوں نے اسارہ سے مراد علم اسناد لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسارہ بڑی ضروری چیز ہے. یہ قرآن مجید سے تابعین نے دلیل لے کے کہا کہ کوئی بھی بات جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو اس کی سند کا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر راوی حدیث یا استاذ حدیث کون اور کیسا ہو یہ بھی ضرور چھانٹنا ہے. ہر ایرے غیرے سے حدیث نہیں لینی. اس کے بارے میں امام ابن سیرین کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ بھی تابعی ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم یعنی حدیث رسول یہ دین ہے تو دیکھا کرو تم کس سے اپنے دین کو لے رہے ہو، اس کو بھی جانچا کرو. ٹھیک ہے، تو دین کے معاملے کسی کے جھوٹ گھڑت اور بدعت کو ان صحابہ اور تابعین نے کھل کر اگر بتایا ہے تو یہ دماغی تعزیر ہی صحیح. یعنی لوگوں نے یوں تنقید کیا دیکھیے جی ایک راوی کے بارے میں اتنا انہوں نے دماغ لڑایا، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دماغی تعزیر ہے جو ان لوگوں نے راویوں نے یا محدثین نے اپنے آپ کو دی. تو بے شک دماغی تعزیر ہی صحیح، مگر اس طرز عمل سے ایسے لوگوں کی روایت کشی ضرور ہوئی اور لا تعلق لوگ پرے ہٹا دیے گئے. یعنی اگر یہ عمل اپنایا گیا تھوڑا سے دماغ پر بوجھ ڈال کے اپنے آپ کو اگر محدثین نے سزا دی ہے تو اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے روایتیں بنائی تھیں ان کی روایتوں کھینچ کے باہر نکال دیا گیا، اور لا تعلق جو لوگ تھے ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، یہ کیسے بات کر رہا ہے. اور عام مسلمانوں نے اپنے دل کو اسفنج کی طرح نہیں بنایا کہ جو اودے نیلے قطرے بھی اس میں آ پڑیں اسے وہ قبول کر لیں. ہمارے دلوں کی حالت تو یہی ہے نا، اسفنج کی طرح ہے، جو بھی اس پر قطرے پھینکے جس قسم کے بھی اودے نیلے لال پیلے کالے وہ قبول کر لیتا ہے ہمارا دل. مگر عام مسلمان اس وقت ایسے نہیں تھے. امام زہری یہ بھی تابعی ہیں رحمہ اللہ، یہ فرمایا کرتے اما ان الحدیث یعجبہ ذکور الرجال ویکرہہ مؤنثوہم. غور سے سنو، حدیث ایسا موضوع ہے جسے مذکر مرد پسند کرتے ہیں اور ان مردوں کے مؤنث حضرات اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. یہ مردوں کا کام ہے، یہ ناپسندیدگی کیسی؟ محنت ہوتی ہے، اس میں چھانٹنا پڑتا ہے، سفر کرنے پڑتے ہیں. امام زہری اسحاق ابن ابی فروہ کے پاس تھے، انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کی تو کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام زہری نے جو ہی قال کا لفظ سنا تو انہیں جلال آ گیا اور فرمایا قاتلک اللہ یا ابن ابی فروہ. بہت بڑے امام ہیں لیکن ان کے لیول سے ذرا کم ہے، امام زہری کے لیول سے ذرا کم ہے، لیکن سختی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن ابی فروہ اللہ تم سے پوچھے الا تسند حدیثک، تم حدیث بیان کر رہے ہو مگر حدیث کی تم کوئی سند ہی بیان نہیں کر رہے. ما اجرأک علی اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کے خلاف اتنی جرت کیسے ہوئی؟ تحدثنا باحادیث، تم ہمیں ایسی احادیث بیان کرتے ہو لیس لہا ختم ولا ازمت، جس کی نہ نکیل ہے اور نہ ہی کوئی باغ. جس طرح اونٹ کی کوئی نکیل نہ ہو کوئی باغ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کسی کا قابو آئے گا؟ تو اسی طرح ایسی حدیث کسی کے قابو نہیں آتے.
کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اور پھر اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا، اس لیے سند کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہی امام زہری، امام ابن شہاب بھی ان کو کہتے ہیں۔ ابن شہاب الزہری فرمایا کرتے ان للحدیث آفتن و نکدن و حجنتن فآفتہ نسیانہ و نکدہ الکذب و حجنتہ نشرہ عند غیر اہلہ، کہ حدیث میں آفت بھی ہے اور اسرت و تنگی بھی اور عیب بھی، یعنی آزمائش ہے ایک۔ اس کی آفت کیا ہے؟ اس کا بھولنا ہے، کہ انسان یاد کرے اس کو بھول جائے، اور بھولنے کے بعد پھر اس کو مختلف طریقے سے بیان کر دے، سند کو بدل دے، یا ٹیکسٹ کو جو تھی وہ کسی حدیث کی تھی وہ یہاں لگا دے، یا اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بیان نہ کرے۔ اور اس کی تنگی اس میں جھوٹ بولنا ہے، کہ انسان کو جب حدیث تنگ کرتی ہے کہ اس کو اچھی طرح تم نے یاد کرنا تھا، تم نے نہیں کر سکا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹ کر بول دیتا ہے کہ چلیں کسی طرح اب حدیث تو پوری کروں، بیان تو کر دوں۔ اور اس کا عیب یہ ہے کہ نااہل کو یہ علم بخش دیا جائے۔ بڑی معیوب بات یہ ہے کہ حدیث کا کوئی اہل ہوتا ہے جس کو حدیث پیش کی جاتی ہے یا اس کو سنائی جاتی ہے، اس کو یعنی بخش دی جاتی ہے، مگر یہاں یہ حالت ہے کہ ہر نااہل کو یہ حدیث اگر بخش دی جائے، دے دی جائے، تو یہ حدیث کا بہت بڑا عیب ہے کہ وہ اہل ہی نہیں تھا، ہے نا؟ جیسے آتا ہے نا وہ حدیث میں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانی میں کوئی نشانی، تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا تم انتظار کرو۔ تو یہ نااہل کے سپرد کوئی ایسی چیز سپرد کر دی جائے جو اس کا اہل نہ ہو، تو ظاہر ایک بہت بڑا عیب ہے، یہ بڑی معیوب بات ہے۔ فقیہ مدینہ ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون، میں نے مدینہ میں 100 لوگ ایسے پائے جو سب کے سب امین تھے۔ ما یؤخذ عنہم الحدیث، مگر ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ کیوں؟ یقال، علماء یہی کہا کرتے تھے لیس من اہلہ، یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے۔ یعنی 100 بندے ایسے مدینہ میں ہیں جن کو کوئی امانت دی جاتی کروڑوں اربوں کی، اس میں معمولی سی بھی خیانت نہ کرتے، مگر حدیث کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا یہ اس کے اہل نہیں ہے، یہ اس کا خیال نہیں رکھ سکیں گے۔ ابو اسحاق طالقانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے عرض کی ابو عبد الرحمن ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے، کہ وہ یہ ہے کہ من البر نیکی کے بعد ایک نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اپنی نماز کے ساتھ، اور ان کے اپنے روزوں کے ساتھ روزے بھی رکھو۔ یہ کوئی حدیث انہوں نے پڑھی، یعنی جب اپنی نماز پڑھو تو اپنے والدین کی نماز بھی پڑھ لو، فوت ہو گئے ہوں تو ان کی نماز بھی ساتھ پڑھ لو، اور جب روزے رکھو تو ان والدین کی طرف سے بھی ایک روزے ساتھ روزے رکھتے جاؤ، یہ بھی نیکی ہے۔ تو عبداللہ نے یہ حدیث جب سنی تو سوال کیے، یہ بڑے خوبصورت سوال ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، فرمایا ابو اسحاق یہ روایت کس سے کی جا رہی ہے؟ تو ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے عرض کی شہاب ابن خراش سے، یعنی ان سے روایت سنی گئی ہے۔ فرمانے لگے شہاب ٹھیک ہے یہ تو ثقہ ہیں، انہوں نے کس سے؟ میں نے عرض کی حجاج ابن دینار سے۔ تو عبداللہ فرمانے لگے یہ بھی ثقہ ہیں، پھر یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حجاج ابن دینار صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ نے فرمایا ابو اسحاق حجاج ابن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو بڑا بنجر راستہ پیدا ہو گیا ہے، جن میں اونٹوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں، یعنی راوی نہیں رہے، وہ بنجر راستہ بن گیا ہے۔
تو حجاج بن دینار کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ان کے درمیان تو بہت سے راوی گر گئے ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، مراد یہ تھی ان کی۔ مگر ساتھ یہ کہہ دیا مگر صدقہ میں اختلاف نہیں ہے، یعنی بندہ اگر اپنے والدین کی طرف سے کوئی صدقہ کر دے تو وہ ٹھیک ہے، جیسے دوسری حدیث میں آیا ہے، مگر یہ کہنا کہ والدین کی طرف سے بندہ خود نماز بھی پڑھ لے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے روزوں کے ساتھ والدین کے روزے بھی رکھ لے، یہ صحیح نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ انہوں نے ساتھ بتا دیا کہ یہ حدیث کی سند میں اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا تو یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر کوئی والدین کی طرف صدقہ کرے جو حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جاریہ، تو یہ فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو پتہ یہ بھی چلتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے انسان وہ نیکی کرے جس کے بارے میں شریعت نے کچھ بتایا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی نیکیاں نہ بنا لے کہ میں والدین کے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، 2 نفل والدین کے لیے پڑھ سکتا ہوں، روزے رکھ سکتا ہوں، نہیں، جو مسئلہ ہے بس وہی ہے۔ حج کیا جا سکتا ہے جس کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، ذکر ہے، جس کا نہیں ہے تو اس کو چھوڑیں۔ پھر یہ علماء حدیث رسول کے محافظ اور امین تھے۔ نقد حدیث میں امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اڑان بہت اونچی ہے۔ راوی ایک ہیں ثور ابن زید، حدیث کے ایک راوی ہیں، مگر یہ قدری تھے، تقدیر کو نہیں مانتے تھے اور ناسبیت کی طرف بھی رجحان رکھتے تھے۔ ناسبیت سے مراد یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی برا بھلا کہنے والے۔ ان کے بارے میں امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ خذوا عن ثور واتقوا قرنیہ۔ ثور بیل کو بھی کہتے ہیں نا، کہ ثور سے حدیث لو مگر اس کے 2 سینگوں سے بچو۔ سینگوں سے کیا مطلب؟ ایک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے ناسبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں سینگ مار دیں تو حدیث میں، تو اس سے بچنا ہے نا۔ بڑی اچھی تنقید ہے نا، یہ انداز ہوتے تھے۔ علماء حدیث نے اصول تنقید اور درایت یعنی عقلی حیثیت سے روایات کو پرکھنے کے اصول اور قواعد مرتب کیے، جو حدیث کی تصحیح، تضعیف یا تغلید کی چھان بین کا ایک منفرد اسلوب ہے۔ یعنی ایک حدیث صحیح کیسے بنتی ہے اس کے اصول انہوں نے بتا دیے، ضعیف کب ہوتی ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا، اور غلط حدیث کیا ہوتی ہے وہ سب کچھ بتا دیا۔ تو یہ منفرد اسلوب ہے، یونیک سا، اور جس کو کوئی انکار نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اتنا محتاط ہونا پڑا تو پھر دوسروں کی باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور جن کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں، تو ان کے بارے میں تو اور زیادہ محتاط ہو کے گفتگو کرنا پڑے گی، اور لوگ ہم سے کوسچن کریں گے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو بڑے بڑے خلفاء اور عمراء نے اگر روایت حدیث میں ذرہ برابر غلطی کی تو ان کو بھی نہ چھوڑا اور انہیں وہی درجہ دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ آپ دیکھ لیں، امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے ناقد ہیں حدیث کے۔ ان کے والد وہ حدیث بیان کرتے تھے، تو امام علی بن مدینی سے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے والد محترم حدیث بیان کرتے ہیں، کیا ہم ان کی حدیث سنیں اور آگے روایت کریں؟ تو کہتے ہیں یہ بات کسی اور سے پوچھو۔ میں نے کہا نہیں، آپ بتائیں۔ فلما الحوا علیہ، جب شاگردوں نے زیادہ زور ڈالا تو فوراً فرمانے لگے اپنے آپ کو، علی ھذا ھو الدین، یہ دین ہے، تم چپ ہو، بتاؤ ان کو۔ تو کہتے ہیں وہ ضعیف لا تأخذوہ، میرے والد ضعیف ہیں حدیث کی روایت میں، ان سے حدیث مت لو۔ ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، جن کی سنن ابی داؤد ہے، ان کے بیٹے حدیث بیان کرتے تھے، تو شاگردوں کو روک دیا، منع کیا کہ وہ ضعیف ہے، وہ حدیثیں اچھی طرح یاد نہیں کرتا، اس سے مت لینا، نہ روایت کرنا، یہ سوچ کے کہ استاد کا بیٹا ہے۔
نا. تو یہ طریقہ ہے. یہی مستحق جو کچھ ہوتا تھا وہ کھل کے بیان کر دیتے تھے. زمانہ صحابہ و کبار تابعین میں، بڑے بڑے تابعین کے زمانہ میں گو احادیث کے ساتھ اقوال اور فتاوی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. یعنی صحابہ کرام کے اقوال بھی اور صحابہ کرام کے فتاوی بھی، اور تابعین کے جو بڑے بڑے فقہا تھے ان کے اقوال بھی، اور تابعین کے بڑے بڑے محدثین ان کے اقوال بھی. ظاہر ہے قول بھی ہوتا ہے. ایک انسان حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھ کے کچھ اس کا خیال ہوتا ہے تو وہ ایک بات کر دیتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ یوں بھی ہے. حدیث الگ ہے، وہ اپنی بات بھی کرتا ہے یا اپنا فتویٰ دے دیتا ہے. تو یہ علماء کا بہرحال ایک سٹڈی ہوتی ہے، ایک بڑی محنت کا کام ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. تو ان کی کہی ہوئی بات بھی ایک ویلیو بعض اوقات رکھتی ہے، کیونکہ وہ حدیث کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، یا دور کا نیا جو استنباط ہے، اجتہاد ہے، وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. ان اقوال کو اور فتاوی کو بھی جمع کیا گیا. تو پھر اس طرح ایک ایک کتاب میں جہاں خبر واحد آ گئی وہاں متواتر بھی آ گئی، صحیح بھی آ گئی، ضعیف بھی آ گئی، موضوع بھی آ گئی، مرفوع، موقوف، مقطوع. تو یہ سب کی روایات آ گئیں، اور لوگوں کی زبانوں پہ یہ روایات کے نام معروف تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ مقطوع روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. پھر اسی طرح ناسخ اور منسوخ کی بات بھی لوگوں میں عام تھی. یہ ٹرم سب ایجاد ہو چکی تھی، سب لوگوں کو پتا تھا تابعین کے زمانہ میں. پھر ناسخ و منسوخ، مرسل اور منقطع، اس سے بھی ہر طالب حدیث واقف تھا. اختلاف حدیث بھی لوگوں کو پتا تھا کہ حدیث مختلف فی ہوتی ہے. یعنی حدیث کے لفظ جو ایک ہی موضوع سے متعلق حدیث ہے، ایک کے لفظ کچھ ہیں اور دوسرے کے کچھ ہیں، اس کو کہتے ہیں اختلاف حدیث. حدیث کی ٹیکسٹ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف الحدیث. یہ باقاعدہ علم ہے، اور یہ علم کوئی برا علم نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. 50 حدیثیں بھی ہونا، علماء کہا کرتے تھے جو اس کے ماہر ہوتے تھے، میرے پاس لائیں حدیث، میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس کو مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں طین سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں صلصال سے پیدا کیا، ہے نا، کبھی کہتے ہیں حمأ مسنون سے پیدا کیا، ہے نا. اب یہ اختلاف نہیں ہے نا اختلاف، کہ ایک بات تو نہیں ہے نا. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی لاٹھی مارو پتھر پہ، تو ایک جگہ آتا ہے فن فجرت، دوسری جگہ آتا ہے فم بجست. تو یہ اختلاف نہیں ہے نا. اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی قرآن مجید میں. اگر ان چیزوں کو سمجھنا ہو تو ایک بڑی اچھی تفسیر ہے، اس کو پڑھیں آپ. اور تفسیر اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ ایک آیت کو پڑھیں تو پڑھ جاتے ہیں سادگی سے، مگر آگے اسی موضوع سے متعلق اور آیت آتی ہے تو اس میں کچھ اور بات ہوتی ہے. تو ایک سمجھدار آدمی، طالب علم جو قرآن مجید کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کو اگر پچھلے آیت یاد ہو اور یہ بھی، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو آپس میں اختلاف ہے. اور ایسی آیتیں ہر صفحے پر ہیں، مگر ہم نہیں جانتے. اس پہ ایک تفسیر لکھی گئی ہے، ہمارے ہی یعنی دور کے ایک بہت بڑے عالم گزرے شیخ شنقیطی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے اضواء البیان. اضواء، ضوء کی جمع اضواء، روشنیاں، اضواء البیان. بازار میں ملتی ہے تفسیر، مگر ہے عربی میں. تو وہ ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور انسان کا دماغ کھلتا ہے. واقعی پھر مزہ آتا ہے کہ یہ ہے اصل قرآن کا سمجھنا. ورنہ عام طالب علم ہو، اگر اس کو کوئی سوال کر دے، بھئی آپ نے یہاں تو یہ بیان کیا مگر قرآن مجید میں وہاں یہ آیا، تو کیا کریں گے آپ؟ فن فجرت اور فم بجست آپس میں تو اختلاف ہے. اور انہی چیزوں کو حدیث میں بھی لیا گیا. دیکھیے جی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ایک حدیث یہ کہتی ہے، دوسری یہ کہتی ہے، تیسری یہ کہتی ہے.
ہم کس کی مانیں؟ ہو سکتا ہے راویوں میں بدل دیا ہو، اور بھئی یہ چیز تو آپ کو قرآن مجید میں بھی نظر آتی ہے، وہاں کیا کہیں گے؟ اور وہاں اگر آپ کوئی معنی مفہوم بنا لیتے ہیں، وہاں اتنے کھلے دل سے اس کو قبول کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے کیا قد ہے آپ کو؟ اس کو آپ کھلے دل سے کیوں نہیں کرتے؟ وہی محنت یہاں بھی کر لیں، وہاں بتا دیں کہ وہاں فن فجرت کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جب پھوٹتا ہے چشمہ تو وہ انفجار ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں پانی جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کی مٹی پگھلنا شروع ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ سوراخ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پھوٹتا نہیں ہے بلکہ وہ تیزی سے باہر نکلتا ہے، تو وہ ہے فنبجست۔ اسی طرح مٹی کے بعد کیچڑ کے بعد گارا، گارے کے بعد سڑا ہوا گارا، تو یہ سب فیزز ہیں جو انسان کو بنانے کی اللہ تعالی نے اپنائی ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں سمجھانے کے، بڑی آسانی سے سمجھایا جا سکتا۔ لیکن لوگوں نے حدیث کے بارے میں بڑے اس طرح کی چیزیں نکالی ہیں۔ دیکھیں جی، ایک حدیث یہ کہتی ہے، ایک یہ کہتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں راوی سے بھول ہو گئی ہو، او بھائی نہیں، اگر بھول ہوئی ہے بھی ہے تو آپ معنی کو تو دیکھیں، معنی تو قریب ہے نا، آپ اس کو بنا دیں، کھلا دل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد کو یا آپ کے عمل کو کوئی صحابی ایک بیان کر رہا ہے، دوسرا یوں کر رہا ہے، تیسرا اور طریقے سے بیان کر رہا ہے، تو اس میں اختلاف تھوڑی ہے۔ اس کو تو آپس میں آپ جوڑیں، جوڑنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اختلاف حدیث اور رفع تعارض کا مطلب کنٹراڈکشن، تو رفع تعارض کا مطلب اس کنٹراڈکشن کو ختم کرنا، اس کو اٹھانا، کہ آپس میں کنٹراڈکشن حدیث کی ٹیکسٹ کی ہے، ہم اس کا کنٹراڈکشن کیسے اٹھائیں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا اصول ہونا چاہیے، اس کے اصول بھی وضع کر دیے گئے، محدثین نے اصول بنا دیے ہیں۔ یہ اصول پڑھنے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اگر مزید پڑھنے ہوں تو ایک دو کتابیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں، چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے۔ ایک کتاب ہے الاعتبار، امام ابو بکر الحازمی کی ہے۔ یہ غالباً کوئی 31-32 سال کے تھے، فوت ہو گئے تھے، اور اپنے وقت کے اس جوانی میں اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے۔ ہم تو نئے اہل ہیں، سچی بات ہے، ان کو جب پڑھتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا ان کو مقام دیا تھا۔ تو ان کی کتاب ہے الاعتبار، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کا جو پریفیس ہے، اسی کتاب کا انہوں نے خود لکھا ہے، تو اس کو ذرا آپ پڑھیں۔ اس میں انہوں نے 50 اصول لکھے ہیں، 50 اصول، کہ حدیث میں اگر کہیں کنٹراڈکشن آپ کو نظر آئے تو ان اصولوں کو آپ امپلیمنٹ کرتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ حدیث میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح امام العراقی ہیں، امام ابن حجر اسقلانی، جو فتح الباری، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے نا فتح الباری، اس کے آتھر ہیں فتح الباری کے، تو امام ابن حجر اسقلانی کے یہ استاد ہیں، امام العراقی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے 100 کے قریب یہ سب اصول جمع کر دیے ہیں۔ یہ لیٹر سکالر ہیں، امام حازمی شروع کے ہیں، بہت پہلے کے ہیں، تو بعد میں یہ آئے ہیں، تو انہوں نے اور اصول لے کے جمع کر کے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ امام عراقی کتاب ہے، ایک الفیت الحدیث ہے، اور اسی طرح ایک التقیید والایضاح، التقیید والایضاح، یہ جو التقیید قید والا التقیید لکھنا ہے، تو التقیید میں انہوں نے اپنے ان 100 اصولوں کو بیان کیا ہے، بالکل مختصر ہیں، یعنی آپ کی جو انگلی ہے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، آسانی سے آپ سمجھ سکتی ہیں ان کو پڑھیں۔ التقیید والایضاح، ضاح وضاحت والا،
روات پر نقد اور تبصرہ کی ریت بھی پڑ چکی تھی، تو راویوں پر روات کی جمع کیا ہے؟ روات کس کی جمع ہے؟ راوی کی. تو ان پر تنقید اور تبصرہ بھی علماء کرتے تھے، بتاتے تھے، اور بہت کچھ اس میں لکھا گیا ہے. درجات حدیث و کتب بھی مقرر ہوئے. حدیث جتنی کتابیں لکھی گئیں اس میں حدیث کا درجہ بھی بتا دیا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ اصح ہے، اصح الحدیث، صحیح حدیث. پھر اس کے بعد حسن حدیث، پھر ضعیف، پھر حسن لغیری، صحیح لغیری. یہ سب حدیثوں کے درجے ہیں. پھر حسن لغیری، پھر ضعیف، پھر ضعیف کے بعد موضوع. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے، یہ سب حدیث کے درجے ہیں. پھر اسی طرح کتابیں جو حدیث کی لکھی گئیں ان کے بھی درجے بنا دیے گئے. وہ کیا ہیں درجے؟ کو یاد ہے؟ ایک ہے صحیح حدیث، صحیح الجامع الصحیح، جس میں صرف صحیح احادیث ہیں. تو وہ دو کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ کیا ہیں؟ ٹاپ کی کتابیں ہیں. اور ان دونوں کی ٹاپ میں جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ متفق علیہ. وہ حدیث جس پر دونوں اتفاق کریں گے وہ ٹاپ کی حدیث ہوگی. لیکن کتابوں کے درجے بندی اگر کریں تو اول درجے میں یہ دو کتابیں آتی ہیں. کون کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. پھر سیکنڈ درجے میں آتی ہیں سنن کی کتابیں، سنن اربعہ کی کتابیں، اور اس میں مسند احمد ابن حنبل بھی ہے. اور پھر تھرڈ کیٹیگری کی جو کتابیں ہیں اس میں دوسری کتابیں ہیں، مثلا صحیح ابن حبان ہے، سنن البہقی ہے، مستدرک الحاکم ہے، اس طرح کی کتابیں. تو یہ کیٹیگریز اس لیے ہیں کہ پہلے درجے کی جو کتابیں ہیں ان میں صحیح سب صحیح احادیث ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ 99.9% احادیث صحیح ہیں. کوئی ایک آدھ ہوگی، اور وہ بھی صحیح مسلم پر لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت علماء نے کام کیا ہے اور بتایا ہے. لیکن سنن کی کتابوں میں یوں سمجھیے کہ 80% احادیث صحیح ہیں اور 20% ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں. پھر اس کے بعد نیچے آئیں تو اس میں 50-50 سمجھ لیں. پھر چوتھے کیٹیگری کی کتابیں جو ہیں وہ بہت سی کتابیں ہیں جو حدیث کی عام کتابوں کے جو نام سنتے ہیں، کبھی کبھی سنتے ہیں آپ، جو مشہور نہیں ہیں. ان میں زیادہ تر موضوع ہیں اور ضعیف ہیں، اور بہت کم ہیں جو صحیح احادیث ہوں گی. تو آج کے دور میں ایک بڑا اچھا کام یہ ہوا ہے ہمارے دور میں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب صحیح احادیث کی الگ الگ کتابیں شائع کر دی ہیں. یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو صحیح کتاب ہے نا، وہ تو الگ ٹھیک ہیں. لیکن جو سنن کی کتابیں ہیں اس میں سنن النسائی ہے مثلا، تو اس میں جو صحیح سنن النسائی ہے اس کی صحیح احادیث کے الگ والیوم شائع کر دی ہیں، اور اس میں ضعیف جو ہیں اس کا چھوٹا سا والیوم وہ بھلے الگ شائع کر دیا. تو اس طرح ایک طالب علم کو ایک حدیث کو پہچاننے میں یا اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اب کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ کنفیوز نہیں ہوتا. اگر اس کے پاس علم نہ بھی ہو تو اس کے پاس اگر یہی کتابیں ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ آسانی سے ان تمام کتابوں میں یا احادیث میں تمیز پیدا کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. یہی حال سنن نبی داؤد کا ہے، اس میں بھی صحیح سنن نبی داؤد اور ضعیف سنن نبی داؤد، صحیح سنن الترمذی اور ضعیف سنن الترمذی، صحیح سنن ابن ماجہ اور ضعیف سنن ابن ماجہ، یہ سب انہوں نے لکھ دی ہیں، الگ الگ والیوم شائع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کتابوں کو دیکھتی بھی ہیں، کو فائدہ اٹھاتی ہیں کتابوں سے؟ خواہش ہے اٹھانے کا فائدہ؟ ہاں، یہ لائبریری میں رکھی ہیں کتابیں. ترجمہ نہ بھی ہو کتاب کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں ہاتھ لگا کے، اس سے بھی برکت ہو جاتی ہے. کتاب تو بندہ دیکھ لے. تو لائبریری میں کتابیں رکھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شیلف کھل جائے لیکن سب کے شیشے لگے ہوئے ہیں، تو آپ شیشوں کے باہر ہی کھڑے ہو کے کتابوں کو دیکھ لیں. اس میں یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں. اگر مزید ہاتھ لگانا ہو تو میں چابیاں دے دوں گا، آپ پھر اس کو کھول کے بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ویسے چابیاں میرے پاس بھیج دی ہیں، مجھے نہیں چاہیے، اپنی لائبریری میں ان کو رکھیں. پھر یہ فن حفاظت حدیث کی خاطر شروع ہوا، کیا؟ نقد حدیث کا فن، اور بتدریج بحث و تحقیق کے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ مقام کو چھو گیا، جس میں وجہ طور پر اور بجا مقام پر سخت رویے بھی تھے اور معتدل اور بے لاگ تبصرے بھی. جیسے میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں. طبقات ابن سعد بڑی مشہور کتاب ہے.
تذکرۃ الحفاظ جو امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور طبقات الحفاظ جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یا وہ کتابیں جن میں صحابہ کرام کے حالات لکھے گئے ہیں، جیسے اسد الغابہ ہے، ابن الاسیر کی کتاب ہے، الاستیعاب ہے، ابن عبد البر کی کتاب ہے، اسی طرح الاصابہ ہے جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یا معرفت الصحابہ ہے جو ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے. ان کتب میں ان اہل علم کی حدیثی درایت اور روایت کا نہ صرف تذکرہ ملتا ہے بلکہ درجات کا بھی علم ہوتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے، کس پائے کے عالم تھے، امام تھے، ثقہ تھے، ضعیف تھے، یا بھول گئے تھے، بھول جاتے تھے. تو یہ سب کتابیں اس فائدے کے لیے ہیں، ان سے فائدہ اہل علم اٹھا سکتے ہیں. جو اسناد سسٹم ہے اس پر بھی لوگوں نے بڑے اعتراض کیے ہیں کہ حدیث کی جو سندیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں، یعنی کسی نے بیٹھ کے خود حدیث لکھی، اس کی پیچھے سند بنا لی اور کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں کہنا تو بڑی آسان ہے، مگر حقیقت اس کی کیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں. اسناد کیا ہے؟ کسی کی بات کی حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک واسطہ. ٹھیک ہے نا، کوئی تھرڈ پرسن ہے، اس کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، تو آپ چاہتی ہیں کہ اب میں اس کی حقیقت تک پہنچوں، تو آپ پہلے آپ نے میری بات سنی، پھر میں نے جو کہا وہ کسی کے حوالے سے بات کی کہ فلاں نے مجھے یہ کہا، تو اب آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی مزید تحقیق کروں. اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی یہ بات سنی تھی کہ نہیں. تو مجھ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا وہ یہ بات انہوں نے آپ کو بتائی تھی یا کوئی اور بھی موجود تھا. تو وہاں پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں کوئی اور بہت سے لوگ موجود تھے، سب کے سامنے ہم نے یہ بات سنی ہے. تو دوسرے لوگوں سے بھی ملا جا سکتا ہے اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ بات کیا تھی اور کیا کہی گئی. ایک تو یہ طریقہ ہے، سند میں یہی کچھ دیکھا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات ماضی کی ہوگی، وہ جب ہم تک پہنچے گی تو وہ سند کے ذریعے ہی پہنچے گی. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میرے دادا جان نے مجھے یہ کہا، میرے دادا جان نے یہ کہا، یا پردادا جان یوں کرتے تھے. بھئی نہ میں نے دادا کو دیکھا نہ پردادا کو دیکھا، تو یوں کرتے تھے، کیا تم نے دیکھا؟ تو اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے مجھے ابا جان نے سنایا یا پھپھو نے سنائی تھی بات، اور انہوں نے سمجھایا تھا کہ دادا جان یوں کرتے تھے. تو وہ ایک سند بن جاتی ہے نا کہ میں نے پھپھو سے سنا یا والد صاحب سے سنا اور انہوں نے کہا کہ دادا جان یہ کہتے تھے. اس طرح کوئی ماضی کی بات ہم تک پہنچے گی تو بغیر سند کے نہیں پہنچے گی، اور سند میں جو افراد ہوں گے ان کو کھنگالنا بھی آسان ہوتا ہے، اور حقیقت تک پہنچ بھی سکتا ہے انسان کہ بات کیا کہی گئی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے نسلوں کی باتیں، ان کے کارنامے بعد کی نسلوں کے لیے سبق آموز، دلچسپ اور باعث فخر ہوتے ہیں. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے. سنی ہے نا آپ نے کہانیاں دادی اماں سے بچپن میں یا نانی اماں سے، ہے نا، کتنی اچھی لگتی ہیں. تو یہی ہے، بعد کی نسلوں کو پہلے لوگوں کی کہانیاں، ان کے دلچسپ واقعے بہت اچھے لگتے ہیں، ان سے عقیدت بھی ہوتی ہے، مگر بعض اوقات مبالغہ آرائی میں ان کی طرف تمام رتب و یابس منسوب اقوال اور واقعات قبول کر لیے جاتے ہیں، بلکہ انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بھی ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان عقیدت میں آ کے بہت سی غلط باتیں ان کی طرف منسوب بھی کر دیتا ہے یا بہت چیزیں بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. تو اور لوگ اس کو مذہبی فریضہ بھی سمجھتے ہیں. عام بندوں کی باتیں ہوں تو لوگ کیئر نہیں کرتے، لیکن نیک بندوں کی باتیں ہوں تو لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، اور اگر اس میں مبالغہ آرائی ہو تو اس کو پھر دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی عادات کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس کو ایک اچھا کیا کہتے ہیں،
شعار کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا، وہ سلوگن بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اقوال اور واقعات خواہ اگلی نسل کے ہوں یا پچھلی نسل کے، کیا انہیں حقیقت حال جانے بغیر قبول کرنا ایک اسلامی طریقہ اور منہج ہے؟ ایک سوال ہے. قرآن مجید نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کا درس اس لیے دیا ہے کہ حقیقت حال کا اگر علم نہیں تو شبہاتی نظریے برائے نام ہوتے ہیں. یہ مشکوک نظریے ہیں. ایک کہتا ہے ہم نے قتل کر دیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب شبہی ولکن شبہ لہم، تو یہ سب شبہاتی نظریے ہیں جن کی کوئی حقیقت ان کے علم میں نہیں. اس کے زمرہ سے نکل کر مسلمان کو یقینی علم کی طرف آنا چاہیے، ورنہ وما لہم بہ علم، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، حقیقی علم نہیں ہے کہ کیا واقعی وہ قتل ہوئے ہیں یا صلیب پہ چڑھے ہیں. کوئی حقیقت کا ان کو پتہ نہیں ہے. اس کا الزام ان پہ لگ جائے گا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون جیسی بے بنیاد بات کو آدمی کیوں کر تسلیم کرے. تو اللہ تعالی نے اس الزام کو پھر یوں واضح کیا کہ یہ سب شبہاتی نظریے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے اندازوں سے انہوں نے یہ نظریہ بنا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اور پہلے فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ غلو کیا ہے؟ بے سند عقیدت ہے. غلو ہے نا، ہمارے بزرگ ایسے تھے. یہ بہت سی کرامتیں کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، بڑھا چڑھا کے جس طرح پیش کیا جاتا ہے، تو یہ غلو فی الدین ہے. تو اس سے منع کیا ہے. کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یا کسی کو اس کے مقام سے گرا دینا، یہ دونوں غلو ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غلو منع کیا ہے. اہل کتاب میں یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے گراتے ہیں، اور اہل کتاب میں جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالی نے ہمیں کیا کہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا ہے. یعنی ہمارے خیالات، ہمارے نظریے بڑے معتدل ہیں. ٹھیک ہے. تو دنیا کچھ بھی کہے، ہم کہیں ہم معتدل ہیں، انتہا پسندی دوسروں میں ہم میں نہیں ہے. غلو فی الدین دوسروں میں ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں قرآن ہم یہی تعلیم دیتا ہے. تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ سب غلط اسانید ہیں جنہیں ماضی میں اپنایا گیا اور عقیدہ تک بگاڑ لیا گیا. ہاں، صحیح سند کے ساتھ بات کو قبول کرنا صحیح اسلامی ذوق کی علامت ہے. اس لیے فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. اب اس کی سند ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید آپ پر اترا، آپ صادق ہیں، اور جو فرشتہ ہے وہ جبریل امین ہے. ٹھیک ہے. یہ سند بن رہی ہے نا. یعنی آپ کا یہ قرآن امت تک پہنچا، آپ نے جبریل سے حاصل کیا اور جبریل نے لوح محفوظ سے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالی کا یہ کلام ہم تک پہنچتا ہے. تو سند ہے. مگر انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں صحیح سند پر یقین نہیں ہوتا، معمولی بات پر کئی مفروضے قائم کر لیتے ہیں اور دین کو مشکل بنا دیتے. موسیٰ علیہ السلام کا بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا فرمانا بھی ایک سند ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو. سند تو ہے نا. تو ایک سند ہے. مگر انہیں تسلی نہ ہوئی تو رب کریم کو آخری سند ماننے پر تیار ہو گئے. یہی تو سند ہے جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے قال انہ یقول انہا بقرۃ. یہ دینی افلاس تھا
کہ رسول وقت کی بات نہ ماننے کو وہ دینداری سمجھتے تھے۔ عقیدت یا محبت میں غلو سے بالا تر ہو کر اپنے میلانات اور رغبات کو، میلانات کا مطلب کیا؟ انکلینیشن، یعنی انسان کسی طرف مائل ہو جائے، اور رغبات جو دل چاہیں، شوق جس کا پیدا ہو دل میں، ان کو تحقیق کی بنیاد پر اپنانا چاہیے، جو گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمارے جو بھی میلانات ہیں، رغبات ہیں، ہم اگر ان کو اپنانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ جو شوق ہے، یہ جو میری رغبت ہے، یا یہ جو میں ادھر مائل ہو رہا ہوں، کیا واقعی کسی کی عقیدت، اندھی عقیدت مجھ پر حاوی ہو گئی ہے، یا میں نے اس کی تحقیق کی ہے؟ تو تحقیق کی بنیاد پہ اگر کوئی بندہ اپنا لے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اس معیاری ذوق کا اہم اصول یہ بتاتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بس تبینوا کی بات کی ہے۔ فاسق کے احوال کی یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبینوا سے مراد خبر کی بھی تحقیق اور خبر دینے والے فاسق کی بھی تحقیق، دونوں کی تحقیق کرو، اور تحقیق سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عادل ہے، ثقہ ہے، یا جھوٹا ہے، یا ویک ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اکابر کے اندیکھے اور انسنے واقعات و اقوال جب قابل اعتماد اور عادل افراد بتائیں گے تو وہ بغیر کسی ذریعہ و سند کے نہیں بتائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے، میں اگر اکابر کی بات کو بیان کرتا ہوں اور وہ بھی کوئی قابل اعتماد بندہ وہ بیان کرے اور عادل بندہ بتائے، تو پھر بھی اس خبر کو بغیر کسی ذریعہ یا سند کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن و حدیث تو اس سے زیادہ پھر حق رکھتے ہیں۔ محقق بھی یہی پسند کرتا ہے، ورنہ عقیدت و محبت کی چھاؤں میں ہر خرابی بھی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تورات و انجیل میں تحریف اسی اسناد سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم یہی تو کہتا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی سند نہیں ہے، خود ہی لکھ دیتے ہیں، یعنی تبدیلی بھی کر ڈالی اور پھر اس کو منسوب بھی اللہ کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی تورات و انجیل کو سمجھنے کے باوجود اسے جانتے بوجھتے تبدیل کرنے کا سبب آخر کیا ہے؟ سند کا غائب کر دینا۔ ان کے پاس سند نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اب کسی طرح پبلک کو دیں، تو اپنی طرف سے لکھا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے، جسے عقیدت مندوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ ان کا واہ، بزرگ ہیں، فرما رہے ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا ہے، بڑی بابرکت چیز ہے، آنکھوں سے لگائی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، قابل ثواب کام سمجھا، اسے ہی مقدس سمجھا اور ضلالت و غضب کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پڑھا ہے نا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ماضی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں تحریف، تبدیلی، جھوٹ، غلو سب کچھ شامل کرنے کی کوشش ہوئی۔ الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے اسے راوی کی عدالت اور ثقاہت کی شرط سے ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا جو راوی ہے کیا وہ ثقہ ہے، عادل ہے؟ یہ دو شرطیں لگائیں اور جو راوی عادل تھا، ثقہ تھا، اس کی بات قبول کر لی، ورنہ سب کی عدالت پتہ چلتی تھی اور ثقاہت بھی پتہ چل جاتی تھی، وہ ایک طرف کر دیتے تھے۔ ایسے رجحانات کا مقابلہ یا علاج اسی شرط سے ہی ہو سکتا تھا کہ کوئی سند لاؤ، کس سے سنا ہے تم نے؟ ان روایات کی تنقیح اور تہذیب کے لیے رجال کار کی ضرورت تھی۔ تنقیح کا مطلب کیا ہے؟ چھان پھٹک، سکروٹنی، اور تہذیب کا مطلب یعنی چھان پھٹک ایک طرح کر کے جو اصل چیز ہے اس کو لا کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر کے وہ پیش کرنا۔ تو مہذب کا مطلب ہی ہوتا ہے، ذہب سے ہے، ذہب کا مطلب سونے کو کہتے ہیں، یعنی سونا کسی کو پہنا دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟
ہے؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ دلہن بن جاتی ہے تو بہنی اسی طرح مہذب چیز یہ ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اس حدیث کی تنقیح اور تہذیب کے لیے رجال کار یعنی اس کے ماہرین کی ضرورت تھی جو ثبوت فراہم کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت ایسے نظام سند سے وابستہ ہے جو انتہائی پختہ ہے اور منطقی ہے، یعنی ایک ایک راوی اس کا اتھینٹک ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کی پوری نسبت جاری ہے اوپر تک اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک. یہ ثبوت ہوتے ہیں جسے ماہر علماء نے نشو و نما دی، یعنی یہ بتایا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کا یہ پروف ہے، یہ سند ہے، یہ راوی ہیں اور یہ اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے. تو یہ ساری نشو و نما ہے اس کی سند کی، اور جس کی اہمیت یہ ہے کہ ہر راوی پر ممکنہ تحقیق کر لی گئی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، اس فیلڈ کا ماہر ہے. یوں ہر حدیث و سنت کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کی صف میں لا کھڑا کیا. جب تحقیق شروع ہوئی تو ماہر علماء نے ایک ایک راوی پر نظر رکھ کے اس کے حالات کا جائزہ لے کے اور پوری سند کو اسی طرح پرکھ کے ٹیکسٹ سمیت پھر ہر حدیث کو اس کے مقام پہ لا کھڑا کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس روایت سے، اور یہ حدیث ضعیف ہے اس روایت سے، اور یہ حدیث موضوع ہے اس راوی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر فقہ و استنباط کی بنیاد بھی فراہم کر دی. تو اس طرح کی تحقیق کے بعد فقہ کی بھی ایک بنیاد فراہم کر دی کہ صحیح فقہ کیا ہوتی ہے، کہ وہ صحیح حدیث ہو، اتھینٹک ہو، اور اس صحیح ٹیکسٹ سے مسائل کو ڈیڈیوس کیا جائے، تب تو وہ صحیح مسئلے ہوں گے. ورنہ ضعیف حدیث کو سامنے رکھ کے مسائل کو جب فقہی مسائل کو ڈیڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ صحیح مسئلے نہیں ہوتے، نہ ان کو صحیح کہا جا سکتا ہے. سمجھ رہی نا؟ فقہ کے لیے بھی، اور استنباط کا مطلب مسائل کو نکالنا کسی بھی ٹیکسٹ سے، حدیث سے یا قرآن کی ٹیکسٹ سے نکالنا مسائل کو ایک فقیہ کا کام ہوتا ہے. تو وہ جب نکالتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس ٹیکسٹ کو دیکھے جس کو نص کہتے ہیں. نص، نون صاد، نص کہتے ہیں. اور نص کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی ٹیکسٹ کو یا قرآن مجید کی ٹیکسٹ کو. تو وہ ٹیکسٹ کو دیکھے جو حدیث کی ٹیکسٹ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو پھر تو مسائل کو نکالے، پھر صحیح فقہ سامنے آئے گی. اور اگر صحیح نہیں ہے تو جتنی بھی فقہ یا مسائل وہ نکالے گا اس کی بنیاد ضعیف ہوگی. تو یہ بنیاد بھی فراہم کر دی علماء نے کہ آپ پہلے حدیث کو پرکھیں، صحیح ہے تو اس کو سامنے رکھ کے بے شک مسائل نکالتے جائیں، اور اگر ضعیف ہے یا موضوع ہے تو پھر مسائل نکالنے چاہیے. وہ صحیح فقہ ہے ہی نہیں، وہ صحیح فقہی مسئلے ہیں ہی نہیں. مگر کچھ مستشرقین اور مستغربین نے، مستشرق تو جانتی ہیں نا آپ، مستغرب کون ہے؟ جو یہاں بیٹھ کے ان سے متاثر ہے، بیٹھا مغرب میں ہے، ٹھیک ہے، بندہ بیٹھا مغرب میں ہے لیکن یہاں والا بندہ اس سے متاثر ہے، اسی کی سوچ بن گئی ہے اس کی، اور انہی کو پروموٹ کرتا ہے. اور ان کے یہ طریقے ہوتے تھے. ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ ہیں نا، وہ جب آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں اخباروں میں یہ وہ، تو پہلے ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، اور تحریریں پڑھ کے پھر ان کو اپنے لفظوں میں لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری تحقیق ہے. لیکن فکر ان کی ہوتی ہے بنیادی طور پر. تو ان کی فکر کو اپنے لفظوں میں لکھ کے وہ گویا کہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس وقت کا ایک بہت بڑا اس فیلڈ کا اسکالر ہوں، ماہر ہوں. کیونکہ اگر میں اس کو کوٹ کروں گا نا تو لوگ مجھے کہیں گے دیکھیں جی یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے لیتا ہے، اس کی سوچ وہ ہے، ان کو کوٹ کرتا ہے. لیکن اس سے بڑی چالاکی یہ ہوگی کہ میں ان کی فکر کو لے لوں، ان کو کوٹ نہ کروں، اور ان کی فکر کو اپنے لفظوں میں ڈھال کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں.
یہ طریقے ہیں. ماضی میں ہمارے ہاں جو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے حدیث کے خلاف لکھا ہے یا قرآن مجید کے خلاف لکھا ہے، انہوں نے پہلے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی سوچ کو اپنایا ہے. اور یہ احمد امین المصری ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں جو حدیث کا انکار بھی کرتے تھے اور مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. اور ان کی تاریخ بڑی مشہور ہے. فجر الاسلام، زحل الاسلام کے نام سے نا اردو میں بھی اس کے ٹرانسلیشن ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اس فکر کو اس طرح پیش کیا تھا اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کی تھی کہ آپ ان کو کوٹ نہ کریں، پڑھیں، ان کو کوٹ نہ کریں اور اپنی بات بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. پھر دیکھیں لوگ آپ کو واہ واہ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ نہیں. بیچارے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی تو کچھ سوچ ہے نہیں، بس اپنے دماغ کو انہی کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس میں جو بھر دیں وہ ہم پھر اپنے لفظوں میں ڈھال کے لوگوں کو پیش کر دیں گے. تو مگر کچھ مستشرقین اور مستغربین نے اس کوشش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ سند کا سسٹم اور اس میں ضعیف حدیث، صحیح اور موضوع کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کیا انہوں نے، بلکہ معترض بن کر اپنی آزاد روی اور لا علمی کے باوس وہی ایک دوسرے کو رد کرتے رہے. اعتراض بھی کیا انہوں نے ایسی تقسیم پہ، اور ایک یہ اعتراض کرتا، دوسرا اس کو رد کر دیتا تھا. یعنی دوسرا مستشرق کھڑا ہوتا، وہ کہتا نہیں اس کی جو تھاٹ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میرے خیال کے مطابق یہ یوں ہے. پھر تیسرا اٹھتا، وہ ان دونوں کی تردید کرتا اور وہ اپنی ایک فکر دے دیتا. تو اس طرح وہ خود متفق نہیں ہو سکے کہ ہم مل کے کم از کم حدیث کے بارے میں ایک رائے تو بنائیں. وہ ایک دوسرے کی تردید بھی کرتے ہیں اور حدیث پر اعتراض بھی کرتے جاتے ہیں. اور یہی حال جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن والے ہیں، اہل القرآن، حدیث کے منکر جو لوگ ہیں، یہی حال ان کا ہے. ان میں دو بندوں کی سوچ جو ہے نا آپس میں نہیں ملتی، بالکل نہیں ملے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یعنی اسے قرآن مجید کی ایک آیت دیں، اسے کہیں بھائی اس کا مطلب بتاؤ، ایک نے کچھ اور بتانا ہے، دوسرے نے کچھ اور بتانا ہے، اور تیسرا کچھ اور بتائے گا. وجہ کیا ہے؟ محرومی ہے کہ حدیث کا جو شرح ہے حدیث کی، سیرت رسول، اس کو تو پڑھنا نہیں نا ہم نے، نہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے خود اس کو سمجھنا ہے. اللہ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، ہم خود عقل رکھتے ہیں، ہم خود سمجھیں گے. تو جب سمجھتے ہیں تو ہر ایک کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. کوئی یہ نہ کہا جائے کہ بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے ذہین لوگ ہیں، نہیں. مقصد فکر جو ہے جو قرآن دینا چاہ رہا ہے، اس فکر میں وہ آپس میں متحد نہیں ہے. ایک کی فکر اور ہے، دوسرے کی اور ہے، یہ مطلب ہے. تو ایک دوسرے کو رد کرتے رہے. اس طرح ہر ایک کو جو بات بھی اپنوں سے مل گئی، ہر ایک کو جوابات بھی اپنوں سے مل گئے اور علماء حدیث نے بھی دے دیے. تو ایک دوسرے کو رد بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو جواب بھی دیتے رہے. اس طرح ان کو اپنے سے بھی جواب مل گئے اور پھر علماء حدیث نے بھی پروف سے اپنے جواب بھی ان کو دے دیے. اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سے تھیسز ایسے لکھے گئے ہیں پی ایچ ڈی کے اور مختلف یونیورسٹیوں میں، ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں، اور ان کتابوں کو انہوں نے ریسرچ کو بڑا سراہا ہے اور ہمارے مسلمان علماء نے لکھی ہیں. اور الحمدللہ اب یہ معاملے جو ہے نا تقریباً یعنی جو بھی انہوں نے لکھا تھا اس کے جوابات ان کو مسلمان علماء نے دے دیے ہیں. کسی بھی خبر یا حدیث میں وہم، غلطی یا جھوٹ آ جائے تو اس کا اصل سبب راوی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے. وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، کہتے صحابی رسول ہوتے ہیں، بلکہ صحابی کے بعد کی جو نسلیں ہیں ان میں کوئی ایک خرابی ہوتی ہے کسی راوی کی، جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے یا موضوع ہو جاتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی خبر یا روایت جھوٹی ہو یا غلط اور اس کے راوی کا اس میں دخل نہ ہو. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لیجئے جی سارے راوی سکھائیں مگر حدیث جھوٹی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں کوئی راوی ہوگا جس نے کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوگی
یہی تو وہ اصل چیز ہے جسے محدثین کرام نے نقد حدیث کا مبنی برثواب طریقہ سمجھا. اس لیے انہوں نے نقد سند پر توجہ دی اور راوی کے احوال کی تحقیق و تفتیش کو ضروری خیال کیا. پڑ گئے پیچھے کہ راوی کو ہم نے سمجھنا ہے کون ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بس. اور اس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ والد اپنے بیٹے کے بارے میں، بیٹا اپنے والد کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے کہ اس سے حدیث مت سنو. ٹھیک ہے. راوی کے بارے میں اگر کسی کو علم نہ ہوتا، یعنی میں مثلا ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے شیوخ سے پوچھتا ہوں، ان کو پاس اگر علم نہیں ہے تو پھر یہ کیا کرتے تھے، اس کے علاقے میں پہنچ جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کے محلے میں پہنچ جاتے اور محلے کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے. مسجد والوں سے پوچھتے، مسجد میں جا کے اس کی عبادت کو دیکھتے تھے. حقیقت ہے، یہ کوئی فسانے نہیں ہیں. آپ پڑھیں، کتاب ہے ایک امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، جس کا نام ہے الجامع لآداب الراوی والسامع. یعنی ایک راوی جب حدیث کو روایت کرے تو اس کے آداب کیا ہیں، اور ایک سننے والا جب حدیث کو سنے تو اس کے آداب کیا ہیں. بہت اچھی کتاب ہے. ان میں چھوٹے چھوٹے بڑے باریک واقعات ہیں اور ہے بھی بڑی آسان کتاب، کوئی مشکل نہیں. شیخ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں 2 واقعات لکھے ہیں. ایک تو یہ لکھا کہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا کسی راوی کے بارے میں، ان کی حقیقت حال معلوم کرتا رہا تو آخر مجھے لوگوں نے کہا، جانتے تھے لوگ مجھے، تو لوگوں نے مجھے کہا خیر ہے، آپ اس راوی کے بارے میں اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اتريدوا ان تزوجوا، کیا ان کو کوئی رشتہ دینا آپ نے؟ کیوں اتنا پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ یعنی کہتے ہیں مجھے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا. یعنی یوں کرتے تھے وہ. اور حالت یہ تھی کہ محدثین کی یہ ساری کوششیں ایسے علمی حلقے میں اتنی پھیلی ہوئی تھی، مساجد میں، مدارس میں اور طالب علموں میں، اہل علم میں، کہ کوئی بندہ اگر کسی ہمسائے سے تنگ آتا یا کوئی لین دین میں کوئی اس کو تنگ کرتا تو اپنی بد دعا میں ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں ایک بد دعا یہ بھی کرتا تھا، اللہم سلط علیہ محدثا، اللہ اس پر کسی محدث کو مسلط کر دے جو اس کی ایک ایک بات کو پرکھے، جانے، پھر لکھ دے ضعیفاً، بس کافی ہے اس کے لیے. تو یہ ہوتا تھا. آپ بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں محدثین کرام کے جو واقعی سن کے حیرت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کیا کوششیں تھیں. ایک وقت تھا، ایک سکوپ ہوتا ہے نا، کوئی ایک وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں ہزاروں سٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے ٹیچرز کے. تو پھر اس دور کی جو باتیں ہیں نا وہ پڑھنے کی ہیں کہ کیا ذوق و شوق تھا لوگوں میں اور تحقیق کس طرح کرتے تھے. ایک امام ہے ابو نعیم الفضل ابن دکین، یاد رہے گا نام؟ ابو نعیم الفضل ابن دکین، دکان والا، دکین. یہ کہاں کے تھے؟ صنعاء کے تھے. یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعاء، اس کے رہنے والے تھے. تو ان کے ایک شاگرد تھے امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ. شاگرد تو بہت سے تھے لیکن انہوں نے ان سے کوئی 30 حدیثیں سنی تھی تو لکھ لی تھی. تو یہ دوست تھے امام احمد ابن حنبل کے، اور ایک اور ان کے ساتھی تھے امام ابو منصور الرمادی. تو یہ آپس میں بیٹھتے تھے تو کسی وقت خیال آیا یحییٰ بن معین کو کہ میں نے یہ حدیثیں اپنے شیخ سے سنی تھی، کافی عرصہ ہو گیا.
اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا دوبارہ ان سے سن لوں، تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا چھوڑو پرے یار، تمہارے استاد ہیں، معروف شیخ ہیں، تم جاؤ گے، کوئی خام خواہ ایسی کوئی ان کی ویکنس تمہیں نظر آئی تو آگے تم نے بیان کر دینی ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، میں نے جانا ہے، تم چلتے ہو تو چلو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ چلو، ان کا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو صنعاء پہنچے، ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، انہوں نے کہا دیکھو 3 شاگرد میرے آئے ہوئے ہیں۔ تو ساتھ بیٹھک تھی، اس کو کھولا، ان کو بٹھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خود بھی تیار ہو کے آ گئے۔ تو جب آئے تو امام یحییٰ بن معین جو درمیان میں بیٹھے ہیں، ادھر وہ استاد بیٹھے ہیں احمد بن حنبل، اور ادھر وہ بیٹھے ہیں ابو منصور۔ تو یحییٰ بن معین نے اپنے کاغذ کھولے اور کہا کہ میں نے آپ سے یہ حدیثیں کچھ سنی تھیں اور میں لکھ لی ہیں، میں اب چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ پھر آگے میں اس کو روایت کر سکوں۔ تو ان کا ٹھیک ہے، مگر یحییٰ بن معین نے ایک کام کیا تھا کہ ہر 10 حدیثوں کے بعد ایک حدیث اپنی طرف سے ایڈ کر دی تھی، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا میرے استاد کو یہ واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں ان کی حدیثیں کون سی ہیں اور جو ایڈڈ حدیث ہے وہ کون سی ہے۔ اسٹوڈنٹ ٹیچرز کو بھی چیک کرتے تھے۔ تو اینی ہاؤ اب یہی ہوا، ان کا ٹھیک ہے اقرا پڑھو، تو پڑھتے گئے، ایک حدیث دوسری، کہتے ہاں ھذا من حدیثی، ہر حدیث پہ کہتے گئے ہاں یہ میری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے۔ جب 10 حدیثیں پڑھ لی اور 11ویں پڑھی تو انہوں نے کہا ھذا لیس من حدیثی اشطب ھذا، یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دو۔ میں کہا ٹھیک ہے، مٹا دیا۔ پھر اگلی 10 پڑھی، ہر حدیث پہ کہتے گئے ہاں یہ میری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے۔ پھر اگلی جو ایڈڈ حدیث پڑھی تو اب ان کا لہجہ ذرا تیز ہو گیا، سخت بھی ہو گیا، کہتے ہیں ھذا لیس من حدیثی اشطب ھذا، یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دو۔ مٹا دی۔ پھر اگلی حدیثیں پڑھی، ہر حدیث پہ وہ کہتے گئے۔ اب جب آخر میں انہوں نے ایڈڈ حدیث پڑھی نا، اب شیخ سمجھ گئے کہ مجھے چیک کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یحییٰ سنو، یہ احمد بن حنبل جو ہے نا، یہ بڑا شریف آدمی ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ابو منصور جو ہے یہ بھی اس سے کم نہیں ہے، یہ بھی نیک آدمی ہے، یہ کام ہے تو صرف تیرا ہے، یہ تیرا کام ہے۔ غصے سے اٹھے اور یحییٰ بن معین جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو زور سے ٹھڈا مارا، بڑے زور سے، جیسے بال کو کک مارتے ہیں، اور لٹرلی یحییٰ بن معین نے یعنی 1-2 قلع بازیاں کھائیں اور وہ غصے سے گھر چلے گئے۔ انہوں نے سنبھالا ان کو، وہی دیکھا منع کیا تھا کہ نہیں، تمہیں کہا تو تھا نہ کرو، اپنے شیخ کو تم نے ناراض کیا ہے، مار کھائی ہے ان سے۔ تو اس موقع پہ یحییٰ بن معین نے جو جملے کہے نا، ایک جملہ کہا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کا تعلق رکھتا ہے۔ فرمانے لگے واللہ لرفسته احب الی من سفرته، اللہ کی قسم میرے استاد کا یہ ٹھڈا میرے لیے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ کیوں محبوب ہے؟ کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے شیخ صحیح بات کرتے ہیں، اب میں پورے اعتماد کے ساتھ ان کی احادیث لوگوں کو بیان کروں گا۔ ورنہ اس دور میں شیخ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا ایک بہت بڑا شرف سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ٹھڈا کھانا میری تسلی ہے، جس کے لیے میں سارا سفر کر کے آیا ہوں، اور میں نے آ کے چیک کر لیا، میرا دل سینہ کھل گیا کہ یہ شیخ قابل اعتماد ہیں اور ان کی ایک ایک بات کو اب آگے میں پہنچا سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کا حافظہ بڑا صحیح ہے۔
جو میں نے لکھا وہ انہوں نے ٹھیک کہا، جو غلط کہا ہے وہ انہوں نے غلط کہا ہے. تو یہی معیار ہوتا ہے چیک کرنے کا. اس لیے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھڈا مارا ہے اور یا میں خدا نہ خواستہ ان کی نظروں میں گر گیا ہوں، نہیں، بلکہ میری دل کی تسلی ہو گئی، اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہا، اب میں آگے بیان کروں گا. اس طرح تو لوگ چیک کرتے تھے. آج کوئی پیچھے پڑے ہم کہتے ہیں کچھ یہ جاسوس ہے، کوئی تعویذ کرنے آیا مجھ پہ، کوئی جادو کر رہا ہے، کئی چیزیں ہیں. لیکن علمی حیثیت سے اگر ہم ایک دوسرے کو ذرا مل بیٹھیں، بات کریں، گفتگو کریں تو بہت سے مسائل کھل جاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو اگر آپ پڑھیں تو یہ میں کتاب جو بتا رہا ہوں نا، یہ اسی کتاب میں یہ آپ کو واقعات ملیں گے. چلیے، عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ آفت الاخبار رواتها. یہ محدثین نے نہیں بنایا یہ مقولہ، یہ عربی زبان کا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ آفت الاخبار رواتها، یعنی خبروں کی بے اعتباری ان کے بیان کرنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بیان کرنے والے جس طرح چاہیں خبر کو بیان کر دیں، چاہیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کریں، چاہیں تو اس کو برا بنا کے بھی پیش کر دیں. تو خبروں میں بے اعتباری کی جو سب سے بڑی آفت ہوتی ہے وہ اس کے راویوں کے ذریعے سے ہوتی ہے جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ صحیح بات ہے. لوگ کہیں کے رہنے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں یا کسی بھی ثقافت کے حامل ہوں، وہ جھوٹے کو کبھی بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتے اور اس کی باتوں پر ہمیشہ غیر مطمئن رہتے ہیں، ہاں وہ کبھی کبھی سچ بھی بولنے لگے. مگر اس کے برعکس ایک سچا انسان ہر بات اور خبر میں قابل اعتماد ہوتا ہے. لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی خبر کو، اس کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، ایک ایک لفظ کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں اور اس کو ویلیو دیتے ہیں کہ فلاں نے نہیں یہ لفظ یوں کہے تھے، یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا. تو لوگ اس کو پکڑتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل ٹھیک، یہ لفظ ہے اصل میں. اس کی روایات کی تصدیق بھی لوگ کر لیتے ہیں، اس کا وزن بن جاتا ہے نا ایک، ہے نا. اس لیے وہی حدیث صحیح اور قابل عمل ہوتی ہے جب اس کا راوی صادق، عادل اور ضابط ہو. ٹھیک ہے. تو حدیث کے معاملے میں بھی یہی دیکھنا ہے ہم نے کہ کس کی بات کو ہم وزن دیں. اور پھر نبی علیہ السلام کی بات تو کی جا رہی ہے، مگر بات کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ صادق ہے، ضابط ہے، عادل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ہر جھوٹے کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى